ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہما سے ریسیپی لینے کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ میں کچن میں اب اس وقت آ چکی ہوں، اور اگر آپ کو بھی باہر سے آپ آئیں اور گھر کے کچن میں جا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، لازمی اپنے ہاتھوں کو آپ نے ہر طرح کے جراثیم سے صاف کرنا ہے، دھونا ہے. بہت ہی آسان ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ بس ماسک پہننا ہے، ماسک پہننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی طرح ڈیٹول کا سوپ آپ کے پاس اگر موجود ہے تو اس سے ہاتھ دھونا بھی 20 سیکنڈ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. کم سے کم آپ کو یہ تو یقین ہوگا کہ ہر طرح کے جراثیم کا آپ کے ہاتھ سے خاتمہ ہو چکا ہے. تو ڈیٹول کو بنائیں اپنی فرسٹ چوائس، کیونکہ میری تو یہ ہے فیوریٹ چوائس. اچھا جی ہما، تو کیا بن رہا ہے؟ بن تو چکا ہے. ریسیپی آپ نے بتانی ہے اسپرنگ رولز کی، اور اسپرنگ رولز کی اور اس کے ساتھ منچورین کی. تو منچورین کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، تھوڑے سے آئل کے اندر جو ہے گارلک چاپڈ آپ نے اس کو سوتے کر لینا ہے. چلی پیسٹ لینی ہے جو چائنیز فوڈ میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ ثابت جو گول مرچ ہوتی ہے وہ لے لیجئے، اور اس کو جو ہے آپ نے سرکے کے ساتھ بوائل کر کے اس کی پیسٹ بنا لینی ہے. جیسے ہی گارلک آپ کا تھوڑا براؤن ہو جائے، آپ نے چکن اسٹاک جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، چلی پیسٹ ایڈ کرنی ہے، گرین چلی چاپڈ ایڈ کرنی ہے، اس کے ساتھ کیچپ ایڈ کرنی ہے. اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی سالٹ ایڈ کر لیجئے اس کے اندر. اس کے علاوہ کوئی اور مرچ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی چلی پیسٹ اور گرین چلی استعمال کر چکے ہیں ہم. سرکہ جو ہے وہ تھوڑا سا استعمال کریں گے تھک کرنے کے لیے. کارن فلاور یوز کریں گے. چکن جو ہے بون لیس آپ نے لینا ہے، اور اس کے اوپر انڈا، میدا، نمک لگا کے اس کو فرائی کر لینا ہے. جو سوس آپ نے ریڈی کی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ٹاس کر لینا ہے، اور اس کو ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ سرو کرنا ہے. جی آج تو یہ ضرور ٹیسٹ ہونے والا ہے. آفٹر افطار آپ کو پتا ہے کہ ہم سب یہاں پہ ہوں گے، دسترخوان سجنے والا ہے، تو کل اس کا فیڈ بیک آپ کو میں بھی ضرور دوں گی. اور جب کھانا اس طرح کا ہو، سنیکس ہو اور چائنیز بناؤ، تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے یا خواتین کو یا یوزلی بہت سارے لوگوں کو کھانے کے بعد ایک چیز کی کریونگ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے؟ چائے ہوتی ہے. تو چائے میں پیچھے دیکھ رہی ہوں آپ کے جناب میزان کی الٹرا رچ ٹی موجود ہے، اور اس کی جو پیالی ہے، ہر پیالی دل والی جناب. جب آپ یہ پیئیں گے تو ساری آپ کی جو کریونگ ہے دن بھر کی وہ ختم ہو جائے گی. اچھا جی، کوئز مقابلہ کی جانب ہم جانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہ جائیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اس کوئز مقابلہ کے بعد تو ہوگا روح افزا کا جھٹ پٹ کچن بھی، جس کی ریسیپی ہما آپ کو دیں گی. جی ڈاکٹر صاحب. جی ضرور. اور آج کے ہمارے کنٹیسٹنٹ جو کہ کوئز مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواؤں. سب سے پہلے ہمارے پاس کھڑی ہیں ہماری بچی انوشے، جن کا تعلق ایف سی کالج سے ہے. اس کے بعد ہمارے پاس محمد اویس صاحب ہیں درمیان میں، جن کا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے. اور بالکل میرے قریب صاحب کھڑے ہیں جن کا نام ہے محسن احمد، جو کہ کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. سب سے پہلے میں سوالات کا آغاز محسن آپ سے کروں گا، اور ذرا ہوش مندی سے جواب دیجیے گا. 3 سوال میں کروں گا، 3 سوال آپ سے نبیہہ کریں گی. میرا پہلا سوال یہ ہے، میری ویدر ٹاور پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ میری ویدر ٹاور. سوال غلط. سوال کا جواب ہے کراچی. آپ سے دوسرا سوال، وزیر مینشن کیا جگہ ہے؟ وزیر مینشن کیا جگہ ہے؟ وزیر مینشن کیا جگہ ہے؟ اگر نہیں جواب ہوتا تو پاس. وزیر مینشن وہ گھر ہے جہاں پہ بابا قوم حضرت قائد اعظم نے جنم لیا، اور یہ کراچی میں ہے. تیسرا آپ کو بتاؤں، منوڑا کیا چیز ہے؟ سمندر. کراچی کے اندر ایک جگہ ہے، بحیرہ عرب سے اس کا تعلق ہے، وہاں سے سمندر کا اس کا تعلق ہے. کراچی میں ہے. سمندر کراچی میں مچھلی کا بھی تعلق ہے. منوڑا شارک مچھلی ہے. کراچی میں ایک سمندر کی سائڈ ہے. کراچی میں ایک جزیرہ ہے. سمندر کی سائڈ نہیں ہے، جزیرہ ہے. تینوں سوال میری طرف سے غلط ہوئے. اچھا جی اگلا سوال، سمندر کا حصہ تو بھئی یقین کیجیے سمندر ہی ہوتا ہے، یہ ایک جزیرہ ہے. چلے جی بہت آسان سوال ہے، آئی ہوپ آپ اس کا جواب دے پائیں گے. سوال آپ کے لیے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی؟ تقریباً 20 سال کے عرصے. غلط جواب بچے. یہ بتائے گا کہ قرآن پاک کی کس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آیا ہے؟ سورہ نمل. کریکٹ. آخری سوال آپ کے لیے یہ بتائے گا کہ پاکستان کی ڈاک ٹکٹس پر سب سے پہلے کس کی تصویر؟ جی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. سوال آپ میرے خیال میں ہمارے ساتھ اب محمد اویس صاحب ہیں. ان سے اویس صاحب ہوش میں ہے کہ نہیں؟ یہ سمندر اور خشکی کو الگ الگ رکھیے گا میرے جوابوں میں. میں بڑا سخت آدمی ہوں اور بڑا سخت ممتحن ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں اور ذرا ہوش مندی سے سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. یہ بتائیے کہ لال قلعہ کہاں واقع ہے؟ لاہور. لال قلعہ لاہور میں، دلی میں. شکر. دلی میں. تو ہماری بات میں نے مان لی کہ تم نے فوراً درست کر دیا. یہ فرمائیے آخری مغل تاجدار کون تھے؟ محمود کا. جی
ذرا اونچا بولیے. محمود غزنوی. محمود غزنوی آخری مغل تاجدار تھے. ساری مغلیہ سلطنت اس وقت ماتم تنا ہے, واقعی یقین کیجئے. یہ بتائیے سومناتھ کا مندر جو کہ ہندوؤں کا ایک بہت اہم مندر تھا, اس کو کس نے فتح کیا؟ محمود غزنوی. بالکل صحیح, میں نے تمہاری رعایت کری تو بتا دیا کہاں وہ وقت اور کہاں یہ وقت. آئیے. اچھا جی, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے کس شہر میں کانچ کی چوڑیاں سب سے زیادہ بنائی جاتی ہیں؟ ہاں جی, کریکٹ جواب. یہ بتائیے گا پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام کیا ہے؟ شمشاد اختر. غلط جواب بالکل دیا. غلط. یہ بتائیے گا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کس سن میں جوائن کی؟ 1906 میں. غلط جواب. آگے بڑھتے ہیں, ہماری جو اگلی کنٹیسٹنٹ ہیں انوشے, ان سے سوال کریں. جی بالکل, میرے خیال میں انوشے ہوش مندی سے جواب دینا. اب خواتین کی صرف تم نمائندہ ہو تو اس لیے ذرا خیال کرنا, دونوں حضرات کی کارکردگی تمہارے سامنے ہے. انوشے یہ فرمائیے سلطان الحدیث کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کو. حضرت ابو ہریرہ کو. یہ فرمائیے ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنیت ہے, اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ابو کا مطلب باپ, ہریرہ کا مطلب بلیاں, اے بلیوں کے باپ, اور اس کے پیچھے پورا قصہ جو سب سنا نہیں جا سکتا. آپ اگلے سوال کا جواب دیجئے کہ ہاں میں آپ سے دوبارہ ایک بات پوچھوں, عشرہ مبشرہ میں شامل 10 جید صحابہ میں سے کسی 2 کا نام بتا دیجئے. حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت علی. بیٹا جی ایک طریقہ بتاؤں آپ کو. جی جی. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ, فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اگلا سوال. اچھا جی, اگلا سوال آپ کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اردو کے سب سے پہلے شاعر کون تھے؟ یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے. پاس. اچھا جی, یہ تو ان بہت کا نام آسان میں ہے. بتا دوں, ولی دکنی تھا. کچھ لوگ اس کو دکنی کہتے ہیں, یہ دکن سے متعلق تھے تو ولی دکنی. دکن کیا؟ حیدرآباد دکن. جی یہ بتائیے علم کا در کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ علم کا در, علم کا دروازہ. کہاں؟ علم کا دروازہ سرکار دو عالم نے کن کو کہا ہے جبکہ خود کو علم کا شہر کہا, اور 2 اور صحابہ کو دیواریں اور چھت کہا علم کی؟ پاس. بیٹا جی یہ سوال تو جواب آنا چاہیے, حضرت علی کو علم کا در کہا گیا. اچھا جی, آخری سوال. اچھا ایک سوال اور لے گئے میرے ہاتھ سے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھتے اگلے ہیں. راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اب ذرا ہوش مندی کے ساتھ سچ بتائیے خواتین و حضرات, روزانہ آپ لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عمر عادل بڑے سخت سوال کرتا ہے. پتہ نہیں کون سے آسان سوال ہوتے ہوں گے. سوال تو اب ہوتے ہی نہیں, اب تو صرف نمبر بوجھنا ہوتا ہے. میں بھی شجاعت والا کھول دوں یا فلانی والا کھول دوں, سوال تو سوال ہی ہوتے ہیں, ان میں مشکلات کیسی. بہت. اور بزر راؤنڈ کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. نبیہ میں آغاز کرتی ہوں. اچھا جی, پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ 1956 کا آئین کس نے منسوخ کیا؟ جی انوشے. حضرت سکندر. ٹھیک ہے, یہ بتائیے. مرزا سکندر. سکندر مرزا نے پہلے حضرت سے شروع ہوئی, پھر سکندر اعظم پہ آئیں. میں کہا پورا نام تو لیا جانا, سکندر مرزا. اچھا جی, یہ بتائیے, بہت آسان سوال ہے پلیز, پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کس جگہ؟ جی سوات, درست کہا. پاکستان کے کس شہر کو امن کا شہر کہا ہے؟ انوشے. اسلام آباد. ٹھیک ہے. دوحہ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ انوشے. قطر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب ذرا ہوش کیجئے, لڑکی آگے جا رہی ہے, اب اپنا خیال کیجئے, ٹھیک ہے؟ سب کو خیال رہے گا, پکی بات ہے؟ جی جی. یہ بتا دیجئے آپ کا پسندیدہ شعبہ کا کیا ہے؟ میرا ہاں کوئی فیورٹ سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ؟ CS کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس. آپ کا؟ پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس. اور آپ کا؟ میتھس کام. میتھس کام. بڑے اچھے شعبے ہیں, اب اسی سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. ہوش مندی سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جی جی. یہ بتائیے ہوش مندی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے, IBM کس چیز کا مخفف ہے؟ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ. بیٹا جی وہ IBA ہے. IBM کمپیوٹرز کی ایک لیڈنگ کمپنی تھی جس نے بڑے شروع میں کمپیوٹر بنائے. میرا اشارہ اس انسٹیٹیوٹ بھی ہے نا سر. جی IBM ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ. بیٹا دنیا میں اگر یہ سوال جا کے کرو گے نا تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ IBM, اور IBM جو کمپیوٹر بنانے کے پائنیئرز ہیں ان کا سوال کو پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا مجھے بتائیے. اور کمپیوٹر سائنس آپ نے مجھے کہا, سمجھ آ رہی ہے؟ پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس. چلو پھر جواب نہ دیتے, ادھر سے آ جاتا جواب. اگلا سوال ذرا ہوش سے.
مخفف بہت سارے ہوتے ہیں, بھیا جو مشہور ترین ہوتا ہے نا اس کا جواب دیتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ آپ سب لوگ یاد رکھیں گے. یہ بتائیے COAS کس چیز کا مخفف ہے؟ COAS. یہ سب سے پوچھیں. بزر بچوں ہوش قائم کرو, اگر پتا ہے تو اگلے سوال پاس. پاس. خواتین حضرات, اب تم تو جو مرضی کہہ دو, کسی کوچنگ سینٹر کا ہوگا. COS کا مطلب ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف. ہمارے پاک فوج کے سب سے بڑے عہدے کا نام COAS ہے. آئی ریسٹ مائی کیس خواتین حضرات, لیکن کیا کہا جائے. اگلا سوال تیار ہے سب لوگ؟ بہت سمپل, بہت سادہ سا سوال. یہ فرمائیے کہ شیخو پورہ میں واقع ہرن مینار میں کس کا مزار ہے؟ شیخو پورہ میں واقع ہرن مینار, سنا ہوگا نام ہرن مینار کا؟ نہیں سنا ہوگا. شیخو پورہ کا نام سنا ہوگا. یہ بتائیے ہرن مینار میں کس کا مزار ہے؟ کس نے بنایا؟ بادشاہ جنہوں نے ہرن بنائی تھی اس کا. ہرن بنائی تھی بادشاہ نے ہرن بنائی. ایک وقت تھا کہ ہرن جو تھے نا, اور لومڑیاں ملکائیں بنایا کرتی تھی اور بادشاہ ہرن بنایا کرتے تھے. کون سا دور تھا انوشے؟ ہرن. میں آپ کو بتا دوں, یہ مغلیہ دور میں بننے والا وہ واحد مزار ہے جو کسی بادشاہ, ملکہ, شہزادہ یا شہزادی کا مزار نہیں تھا. یہ شہنشاہ جہانگیر کے ایک بہت پسندیدہ پالتو ہرن کا مزار تھا یہاں پہ, جو اس کی قبر تھی. مزار تو رہنے دیجئے, جس کا نام کیا تھا؟ I don't know the name, لیکن یہ بتا کہ اگر مجھے تحفہ دیں گی نبیہا تو میں بتاؤں گا کہ مجھے لگ رہا ہے ہما یہ تحفہ دینا چاہ رہی ہیں آپ کو, وہاں سے وہ کافی دیر سے گیس کر رہی ہیں. میرے لیے بہت ساری حلیم بنا کے لا رہی ہے, اور بات ہے. مگر خواتین حضرات, آپ کو میں بتا دوں کہ اس ہرن کا نام جو کہ ہرن مینار میں دفن کیا گیا, اس کا نام تھا منس راج. اگلا سوال. اگلا سوال میرے خیال سے اچھا جی. اگلا سوال یہ بتائے گا, دنیا کا پہلا انجینئر کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا کا پہلا انجینئر کس کو کہا جاتا ہے؟ بزر, ورنہ اگلا سوال پوچھیں آپ سے. یہ بتائیں پاکستان کے مقامی وقت کی تجویز کس نے پیش کی؟ پاکستان کے کس شہر کو شیروں کا شہر کہا جاتا؟ جی انوشے. شیروں کا شہر. جہلم. غلط 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 غلط. اچھا جی, یہ بتائے گا کہ 1973 کے آئین کے تحت ملک کا وزیر اعظم کون چنتا ہے؟ نیشنل اسمبلی. ڈاکٹر صاحب. آخری سوال میں آپ سب سے پوچھنے لگا. ہزاروں دفعہ آپ نے سنا امام بخاری کا نام, سنا یا نہیں؟ جی جی جی. امام بخاری وہ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ صحیح بخاری کے نام سے مرتب کیا, اور ان کے ہاں جو احادیث پائی جاتی ہیں ان کی صحت کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں. تو حدیث کے میدان میں بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت امام بخاری کا. ان کا تعلق بخارا سے تھا. آپ تینوں سے سوال یہ ہے, بخارا کس ملک میں واقع ہے؟ بخارا کس ملک میں واقع ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری ہو, امام بخاری کا ذکر ہو, بلخ بخارا, یہ سنا ہوگا آپ نے. بخارا کس ملک میں واقع ہے؟ جی بتائیے. فلسطین. جی فلسطین. بیٹا سوال کا جواب بالکل غلط ہوا. بخارا ازبکستان میں ہے, جہاں پہ تاشقند و سمرقند بھی ہیں. جغرافیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خواتین حضرات, ہم انتظار کریں گے اس وقت کا کہ جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے آج کے ونر کون ہیں. یقین کیجئے میری نظر میں آج تینوں کنٹیسٹنٹس کو مزید تیاری اور مزید حصول علم کی توغہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں تو چلیں, پھر آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور مزید اپنا نالج بیس بڑھانے کی ضرورت ہے. بہرطور ہمارے آج کے ونر جو قرار پائے ہیں وہ بالکل درمیان میں کھڑے ہوئے صاحب ہیں جن کا نام محمد اویس ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ تو اگر محمد اویس تشریف لائیں, اور یہ انعام جو ہے یہ نبیہا سے وصول اگر آپ کریں گے. ہمارے انٹرنز پیچھے بیٹھے ہوئے بڑی سستی کرتے ہیں, بڑی شکایت مجھے رہتی ہے. نہیں, میرے انٹرنز کو کچھ کہا جائے. خواتین حضرات, آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں میری اور نبیہا کی صحیح معاونت کون بچے کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مختلف اداروں میں میس کام کے شاگرد ہیں. ہماری ہر قسم کی مدد ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ وہ کرتے ہیں. ایک نام اور بھی لینا چاہیے میرے خیال سے ہمیں. زینب کا نام میرے خیال سے لے دینا چاہیے. زینب تو ہماری چچی ہیں, ان کو انٹرویوز میں شامل نہ کرو. ہماری شامل نہیں کیا, الگ سے ہم نے ان کا نام لیا. ذکر کرا, زینب کا ذکر تو زینب کا الگ سے ہوگا بالکل, اور کیا. اور آپ کو متعارف بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہم اس نشریات کے اختتام پہ پہنچیں گے کہ اللہ کے بعد اس نے کیسے کیسے بچے اور بندے ہمارے وسیلے بنائے جو کہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے یوں مزے سے لہراتے ہوئے آپ کے ساری چیزیں پیش کرتے ہیں, اور کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. خواتین حضرات, ہمارا کوئز راؤنڈ یہاں پہ ختم ہوا, اور مجھے ذاتی طور پہ جو سیگمنٹ بہت پسند ہے
وہ क्विज का सेगमेंट पसंद है और वो इसलिए पसंद है, ये कार्ड मुझे दिए जाते हैं, अल्लाह शाहिद है, मैं शायद इन पे नज़र डालता हूँ। मैं नज़र किस चीज़ पे डालता हूँ? बचपन में मेरे माँ बाप ने जो कुछ मुझे पढ़ाया और समझाया, और बचपन से लेकर अब तक मेरे असातिज़ा ने जो कुछ मुझे पढ़ाया, जब मैं किसी का नाम लेता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ और जवाब देता हूँ, तो यकीन कीजिए ये उनके लिए सदका जारिया है। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को और हमारे असातिज़ा की जो गुजर गए हैं उनकी कब्रों को रोशन करे, और ऐसा रोशन और शादाब करे कि जन्नत के बागों का गुमान हो उन सब। डॉक्टर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। रूह अफ़ज़ा के किचन में आज हम फ्रूट योगर्ट बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ, और बहुत इजी सी रेसिपी है, आप सहर और अफ्तार दोनों में बना सकते हैं। जो अवेलेबल मेरे पास सीजनल फ्रूट्स थे वो मैंने काट लिए हैं ऑलरेडी, जिसमें सेब है। 2 सेब अगर आप ले रहे हैं तो 1 सेब जो है उसका छिलका उतार लीजिए, और 1 सेब जो है वो छिलके के साथ ही मैंने काट लिया है। इसके अलावा बनाना है वो मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ है। स्ट्रॉबेरीज बड़ी फ्रेश सी आजकल अवेलेबल है, वो साथ में इस्तेमाल करेंगे। शहद या चीनी वगैरह का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, आप नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं साथ में, क्योंकि मुझे इसमें रूह अफ़ज़ा यूज़ करना है। और चाहे तो आप सॉस को इसके योगर्ट के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसको सिर्फ गार्निश में इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ मेरे पास अनार है जी फ्रेश, वो मैं ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत क्विक और इजी और रिफ्रेशिंग सी रेसिपी हो जाएगी हमारी रूह अफ़ज़ा के साथ। सहर या अफ्तार दोनों टाइम हम इसको ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इसके लिए। ख़वातीन हज़रात, आपने अभी देखा कि हुमा ने जाते जाते हमारे लिए बहुत उम्दा फ्रूट योगर्ट तैयार कर दिया। महफिल के इस हिस्से में हमारे साथ अब मजहबी स्कॉलर शामिल होते हैं, और ज़ाहिर है कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो कि हमारे लिए मग़फ़िरत का बाइस बने। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब प्रोफेसर सैयद हबीबुल्लाह बुखारी साहब। प्रोफेसर साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सर जल्दी से मैं आपको बात करूँगा, वक्त कम है और बातें ज़्यादा पूछनी हैं। आज सर एक ऐसा तबका भी पैदा हो गया है जो महाफिल मिलाद और महाफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाता है। इबादत अपनी जगह, मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरा परवरदिगार और उसके फरिश्ते हमातन मसरूफ़ मिलाद रहते हैं। जब हर वक्त दुरूद व सलाम भेजेंगे सरकार की ज़ात पे और ख़ुद कहेंगे कि भेजते हैं, तो फिर मिलाद तो हर वक्त अरशों में होता रहता है। आप फरमाइए ज़िक्र मुस्तफ़ा की फजीलत, अहमियत और मर्तबा क्या? और डॉक्टर साहब इसमें फिर कहा जाता है कि फिर ये दीन में बिद्दत की गई है, जवाज़ ये रखा जाता है, तो ये तब्दीली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, आपने सवाल बड़ा अहम किया है और बड़ा इसका जवाब तफसील तलब है, लेकिन आपने साथ ही मुझे यानी ये कदर भी लगा दी है कि आपने मुख्तसर जवाब देना है, क्योंकि वक्त बहुत शार्ट है। तो मैं इख्तिसार के साथ शायर के शेर से ही आगाज़ करता हूँ कि क्या खूबसूरत उसने बात की थी कि जब उनको याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, बेशक जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। हमारी ज़िंदगी का सरमाया हासिल जो है वो तो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा में ही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जैसे आपने इशारा कर दिया सूरह अल-अहज़ाब की आया मुबारका की तरफ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बिलाशुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके मलाइका जो हैं वो भी अपने हबीब पर दुरूद भेजते रहते हैं। और ए ईमान वालो, तुम्हारे ईमान का तकाजा तुमसे ये है कि तुम भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहा करो। और हकीकत है यहाँ पर मैं इंतहाई इख्तिसार करते इधर उधर की बातें छोड़ते हुए जनाब सैयदना उबई इब्न काब जो कारिउल कुरान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहने लगे, दुआ जो है इबादत का मुख है, निचोड़ है इबादत का। आप अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, जब भी मेरा दिल चाहता है मैं दुआ करने को, तो मैं चाहता हूँ उसमें आपका जिक्र ज़रूर करूँ और कसरत से करूँ। तो अल्लाह के रसूल मुझे बतलाइए, मशवरा लेना चाहता हूँ,
میں اپنی دعا کے میرے اندازے کے مطابق میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اپنی دعا کے جو ہے نا وہ 3 حصے کروں اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ پر درود پڑھتا رہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. وہ بھائی مرضی تیری ہے لیکن اگر تو زیادہ کرتا تو تیرے لیے بہتر. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے 2 حصے کرتا ہوں, آدھا حصہ درود پڑھتا رہوں گا, آدھا حصہ اپنے لیے حاجات مانگا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زبان نبوت کو جنبش فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اے ابی وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, مرضی تیری لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کرتا تو تیرے لیے بہتر. اختصار کے ساتھ یہاں تک کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول آج کے بعد جب بھی میں دعا کروں گا, یعنی یہ عبادات کا نچوڑ جو ہے اس کو جب بھی میں اس عمل کو کروں گا تو میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا, میں بلکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے درود ہی پڑھتا رہوں. بے شک بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بشارت سنائی اور وہ آپ کی وساطت سے آج ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی آج کے بعد اگر تو ایسا ہی کرے گا تو میں تجھے زبان نبوت سے یہ بشارت سناتا ہوں بے شک کہ اذن تکفى ہمک و غمک, اللہ رب العالمین اس درود کی برکت سے بلا مانگے تیری تمام حاجات پوری کر دیا کرے گا اور تجھے ہر غم سے دور رکھے گا. بے شک بے شک. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نعت کے وحی کی زبان سے یہ بشارت سنائی ہمیں, تو ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا چاہیے جب بھی ہمیں وقت ملے. بھائی صاحب جو آپ نے باتیں کہی ہیں میں صرف اپنے ناظرین کو ایک دفعہ یاد دلا دوں, عبادتوں کے بعد جو نچوڑ ہے جس چیز کے لیے عبادت کی جاتی ہے وہ اپنی درخواست, اپنی دعائیں, اپنی عرض داشت اللہ تک پہنچانی ہے. آپ عبادت جس کو بھی مرضی سمجھتے ہیں کرتے رہیے, جب دعا کرنے کا وقت آئے گا جو جوہر ہے عبادت کا تو اس کی قبولیت کی ضمانت کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. منظر صاحب میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے, وہاں پہ میری دادی صاحبہ نے میری پرورش کی تو وہ ہمیں سلیقہ بتاتی تھی کہ دعا مانگنا شروع کیسے کرو, جھولی اٹھا کے صرف ہاتھ پھیلا کے نہیں, اور کہو یہ یا مولا اپنے حبیب کے صدقے میری یہ مشکل آسان کر, یا مولا اپنے محبوب کے صدقے اپنے حبیب کے وسیلہ جمیلہ سے, حضور والا جب صدقہ ان کا, واسطہ ان کا, وسیلہ ان کا, تو ان کا ذکر سر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی اور کیسا اللہ خوش ہوتا ہوگا. مولانا میں کوئی اور وظیفہ کرنے لگتا ہوں, یقین کیجئے تسبیح پڑھتا ہوں, پہلا دانہ پھیرتا ہوں, ہر چیز کی اپنی ہے, پھر سوچتا ہوں کیا میں نے درود شریف پڑھنے کا حق ادا کر دیا؟ ہمیشہ دل سے آواز آتی ہے نہیں, نہ کبھی کر سکتے ہو سر, اگلا دانہ گرتا ہی تب ہے جب سرکار پہ درود و سلام بھیجو. میں سر اس وقت ایک چھوٹی سی, مولانا آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں, ایک اور سوال چھوٹا سا کروں گا. ایک یہ بات فرمائیے کہ جب حضور کا ذکر کیا جائے ہر وصف کا ذکر کرنا چاہیے, بہتر چیز کیا ہے, ان کی کیا باتیں یاد کی جائے, کوئی بات ایسی ہی نہیں جو بھلائی جائے, بالکل صحیح, مگر کیا چیز زیادہ مقدم ہے ان کے ذکر میں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے ان کو مبعوث کیا تھا, جس مولا کریم نے, اس نے خود سے ان کا سب سے زیادہ ذکر جس بات کا کیا نا جی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی وہ صادق و امین کہا کرتے تھے, کریم کہا کرتے تھے, اور اسلام کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے, آپ دیکھیں نا جب آپ ہجرت کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں کن کی تھیں؟ دشمنوں کی, جو جانی دشمن تھے, جو دروازے پر قتل کرنے کے در پہ کھڑے تھے. اور اسی طرح جب ہم فتح مکہ میں فاتح بن کر آئے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کے چچا کا قاتل, آپ کی بیٹی زینب کو زخمی کرنے والا حبار, یہ سارے کھڑے تھے. تو سب کو آپ نے کیا کہا, لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء, آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے, آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو یہ اخلاق جو ہے, بخاری صاحب آپ نے بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا, اخلاق کی آپ نے بات کی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم عبادات کی بھی بات کرے تھے. تو جو عبادات ہمارے ہاں ایک تصور سمجھا جاتا ہے کہ عبادات وہ سیڑھی ہے جس سے ہم خدا کو پالیں گے, لیکن اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کی بات کی. تو مومن ہونا, انسان ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا, اس میں پھر کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں یعنی انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے نا جی, ابن آدم جو ہے سب انسان ہیں,
لیکن جب انسان اپنے مقصد تخلیق جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کو پورا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بندگی کا درجہ جو ہے نا بہت اونچا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے سے ہونے سے لے کر مومن ہونے کا جو سفر ہے جی، یہ جی۔ بات میں سمجھتی ہوں ادھوری رہے گی، اس پر ہم بات کریں گے، بریک کا بھی ہمیں کہا جا رہا ہے۔ بے شک ہے خواتین و حضرات، سوال طویل ہیں، جواب ان سے طویل، وقت کم ہے، ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ انہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک وقفہ ہے اور دوبارہ ہماری ملاقات۔ خواتین حضرات، اس موقع پہ ہم لوگ کچھ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو کہ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج زاہد حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور زاہد حسین صاحب کا کسی زمانے میں بہت بڑا مچھلیوں کا کاروبار تھا جو کہ حالات کی وجہ سے اب ویسا نہیں رہا۔ میرے خیال میں نبیہ ان سے سوال کر کے ان کی کہانی انہی کی زبانی آپ کے سامنے پیش زاہد کریں۔ صاحب، اتنا اچھا آپ کا کاروبار چل رہا تھا، لاکھوں کا کاروبار چل رہا تھا، اس کے بعد کیسے ہوا کہ اچانک اتنے حالات بدل گئے کہ نوبت اب فاقوں تک آ پہنچی ہے اور آپ کی ایک بیٹی کو کینسر بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام زاہد حسین ہے جی۔ میں یہاں کسی ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا ٹھیکیدار دلوں ہوتا تھا۔ الحمدللہ میں دریائے چناب محترموں کا ٹھیکہ لیتا تھا کروڑوں روپے کے ساتھ۔ 2010 میں جب دریائے چناب میں سیلاب آیا تھا نا اس ٹائم، خواتین حضرات، میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آواز جو ہے زاہد صاحب کی آپ تک نہیں پہنچ رہی، اور ہم ان تک دوسرا مائک پہنچاتے ہیں۔ تب تک میں مختصراً بتاؤں کہ اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی شوگر کمپلیٹلی انکنٹرولڈ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی دائیں ٹانگ کے اندر ایک خاص قسم کی سویلنگ ہوئی، یہ ایک مقامی ہسپتال میں گئے، ان کے تئیں شاید ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جو میں نے ان سے پتہ کیا۔ اور خواتین حضرات، تھوڑی سی میری مجبوری ہے، میں چونکہ خود ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں تو جو کہانی مجھے سنائی جاتی ہے میں اس میں سے اصل کو ضرور کشید کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائبٹیز انکنٹرول تھی، اس کے بعد ان کو پیپ پڑ گئی، یعنی کہ ایک ایبسس ہو گئی، ایک ٹانکا، ایک پورا کٹ لگا کے انسیجن اینڈ ڈرینیج کی گئی، اس میں سے پیپ نکلنی شروع ہو گئی اور کافی دیر تک وہ رستی رہی۔ شوگر کے مریضوں کے اندر جب پس پڑ جائے تو پھر اللہ ہی اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ بار بار پٹیاں کرنی پڑتی ہیں۔ آج ان کی یہ حالت ہے کہ دائیں ٹانگ کا وہ زخم تو بھر گیا ہے لیکن دایاں پاؤں اب گینگرین کا اور کرونک انفیکشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے چلنا مشکل ہے، اور جس کے لیے ان کو یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ ان کو اپنی بلو نی ایمپوٹیشن کروانی چاہیے، یعنی کہ ٹانگ گھٹنے کے نیچے یا گھٹنے سے اوپر جہاں تک خون جا رہا ہے وہاں تک یہ کٹوا دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے اور اس کے لیے کچھ رقم بھی درکار ہے۔ میں مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت آسان ہے دو طبقات کے اوپر انگلیاں اٹھانا اور انہیں گالیاں دینا، ایک پنجاب پولیس اور ایک پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ منظر صاحب، آپ کو کیا گالیاں پڑتی ہوں گی جو ہمیں پڑتی ہیں؟ میں آج مجھے 25 سال ہو گئے ہیں پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے تک کام کرتے ہوئے۔ یقین کیجئے، 1 روپے کی پرچی پہ، 1 روپے کی پرچی پہ پاکستان کا پروفیسر مریض کو او پی ڈی میں دیکھتا ہے۔ آپ ذرا ایک فقیر کو راستے میں 1 روپیہ دیں، وہ اٹھا کے آپ کے منہ پہ مارے گا اور کہے گا مجھ سے زیادہ تم ضرورت مند اور مستحق ہو۔ ہاں، مگر مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے جیسے ہزاروں ایک انتہائی ویل ٹرین ڈاکٹرز کے پاس پہنچنے کے لیے 1 روپے کی پرچی چاہیے۔ خواتین حضرات، بہر طور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو 3 لاکھ کی رقم درکار ہے اپنا پاؤں کٹوانے کے لیے۔ اب نبیہ یہ کوشش کر کے یہ کام کریں گی، ذرا میرا دل پورا مکمل طور پہ اس پہ نہیں ہے۔ ان کا اکاؤنٹ نمبر تو اس وقت نہیں، لیکن جاز کیش نمبر چل رہا ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اگر آپ اس میں کچھ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو اس بھائی کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے پیروں پر تو شاید نہ چل سکے، لیکن اگر مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں تو اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت یہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ وعلیکم السلام باجی، میری یہاں 7 بیٹے اور 2 بیٹے ہیں باجی۔ میری یہ ٹانگ فریکچر ہونے کے بعد میں یہ دیکھیں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ ساری پیک چل رہی ہے۔ اگر میں آپ کا دل خراب ہو جائے گا، ٹوٹل ریش ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا پاؤڈر کا کر کے دکھاتا ہوں، میرا ٹوٹل ریش پیروں سے ریش ہے باجی۔ آپ تو میری بیٹیاں جیسی ہیں، میں آپ کو نہیں، میرے جسم کا سارا حصہ کاٹ دیا انہوں نے، جسے انسانی قوت کہی جاتی ہے، سارا حصہ کاٹ دیا۔ اب سب کے میری گزارش ہے
मुझे अल्लाह ताला इस ज़िंदगी से मौत देके मेरे बच्चे रोज़ा रखने से भी मैं रोज़ा मैं बहुत घर में परेशान हूँ। मेरे बच्चे सुबह सुबह सैरी करती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, शाम को अफ्तारी करती हैं। मैं कुछ लोगों ने मेरे घर राशन दिया है, अल्लाह ताला उनको दे, लेकिन मेरे हालात बहुत बुरे हैं। मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवाता। दूसरे नंबर पर मेरी बच्ची को 16 साल, चौथे नंबर पर आप बेटियों वाली हैं, आप भी बहनों, आप मेरी बहनों, छाती पे कैंसर का नुक्सा बढ़ गया है। फातिमा मेमोरियल अनमोल में गए हैं, थोड़ा थोड़ा दूसरा टीमों आज कोर्स लग चुका है मेरी बेटी को। मेरे घर में इतनी गुर्बत है, मैं अपना इलाज कराऊँ, बच्ची का कराऊँ, बच्चों को रोज़ी करूँ। मेरी ये सब के आगे रिक्वेस्ट है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी बच्ची और मेरा इलाज चाहिए और मेरे बच्चों के लिए राशन चाहिए। मैं आपसे किसी से पैसा नहीं मांगूंगा, मैं मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। ख़वातीन हज़रात, जाहिद साहब की तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा उसमें बहस और दलील की गुंजाइश नहीं है। हकीकत यह है कि इस वक्त इंतहाई मजबूर हालत में हैं। कई बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, कसीरुल उन सब की ज़रूरियात हैं। उनमें से एक बच्ची को कैंसर है, अल्लाह ताला किसी के बच्चे को ना करे। खुद इनकी हालत यह है कि व्हील चेयर बाउंड है, एक कदम खुद नहीं उठा सकते, एक नासूर को दाएं पाँव में लिए फिरते हैं। आप में से वो तमाम हजरात जो इस महीने में किसी की मदद करके अपने लिए 70 गुना नेकी कमाना चाहते हैं, उन सबको दावत नेकी है। अगर आप इनकी मदद करें तो शायद ये महीना और अगले कुछ महीने इनके लिए आसान हो जाएं। इलाज के सिलसिले में मदद करना चाहें तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। इनके पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है, इनका एक जायज़ कैश नंबर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप उसका एक शॉट ले लें और जो इनके लिए आप करना चाहें वो करें, तो मुझे यकीन है कि वो बहुत एक ऐसा कदम होगा और ऐसा कदम उठाने के लिए इस महीने से बेहतर कोई और महीना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपने सखावत का मुजाहरा नहीं किया। हमारे ही प्रोग्राम के इसी सेगमेंट में आपने इतना सखी होने का मुजाहरा किया है कि हमारे पास कल एक गेस्ट भी मौजूद थे जिनके ऊपर कर्ज था लाखों रुपए का, और वो तमाम उनका जो कर्ज था वो भी खत्म हो गया। जब अभी तक भी आप बिल्कुल ये इरादा कर रहे हैं इनकी मदद करने की, मैं हमारे दोस्त बैठे हैं नवीद अकरम साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक कलाम शामिल किया जाए। बहुत देर से आप खामोश। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी